دیا ہے۔ ابو جہل کو چڑ، ابو لہب کو چڑ، آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں بتا دو؟ خرچ کرو، خرچ کرو، علم والوں پر، علم پر، سب پر خرچ کرو۔ اللہ کی قسم ہم نے علماء کو ایسے بنا کے معاشرے میں پیش کر دیا، سب سے زیادہ بھوکے، سب سے زیادہ ننگے، سب سے زیادہ خیرات پہ پلنے والے، سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق، سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں غریب کی جورو، سب کی بھابھی۔ کوئی عالم نماز لمبی پڑھا دے، پورے محلے والے اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو نفرت ہو گئی اس علم سے۔ کسی بچے کا آج خواب نہیں ہے کہ میں بھی عالم بنوں۔ اگر کچھ دن یہی سلسلہ رہا میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جو ہمارے جنازے کو نماز پڑھائے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مسجد میں اذان دے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو امامت کی جگہ سنبھالے۔ یہ علم سے نفرت ہماری پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ دونوں جہاں میں ہمارے بچے سب سے زیادہ فیل۔ ہم نے ایسی اولاد کو جنم دے دیا، سن لو، جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہے، اللہ نہ کرے۔ یہ علماء سے چیڑ ہے بس۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالی علم کو ختم کر دے، علم کو پھیلانے والے بنو۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو بات کو، غور سے۔ یہ ایک حساس موضوع ہے، علم کا حساس ٹاپک ہے۔ سب سے زیادہ آج دنیا میں پریشان ہے علماء، سب سے زیادہ پریشان ہے آج دنیا میں حفاظ، سب سے زیادہ پریشان ہے آج دنیا میں ٹیچرز، علم بانٹنے والے۔ کیا معاشرے کا کوئی فرض نہیں ہے؟ 2 سال سے تنخواہیں بند ہیں ان کی۔ ایک حافظ تو خودکشی کیا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا خبر، 7 لوگوں کے ساتھ گھر کے۔ کیسے پھیلاؤں گا میں دوسروں کے سامنے ہاتھ؟ اگر ہم علماء کی عزت نہیں کی، اللہ کی قسم یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کبھی کوئی ہمارا بچہ عالم بننے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ علم سے نفرت ہو جائے گی پھر ہمارے بچوں کو۔ اٹھو، آگے بڑھو، علماء پہ خرچ کرو، علماء کی عزت کرو، حافظوں کو مقام دو، درجہ دو۔ ان کے سینوں کو اللہ نے چن لیا اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اللہ نے ان کے سینوں میں اپنے قرآن کو اتار دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی بے عزتی کرنے والے؟ اگر ہم نے اپنے سرداروں کو نہیں پہچانا، غلامی کی زندگی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ ایک بات سن لو، آج ہر محلے میں اذان اتنی خراب دی جاتی ہے۔ ایسا شخص اذان دیتا ہے جس کو اذان کی تجوید تک نہیں آتی، کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا ہے۔ پورے محلے والوں پر اس کا گناہ ہوگا۔ سن لو کیوں؟ آؤ، جرت کرو، ہمت کرو۔ ہر مسلمان صرف اپنے جیب سے 100 روپے دے گا ہر مہینہ۔ 40,000 روپے کا ایک مؤذن رکھو اپنی مسجد میں۔ یہ جو 1,500-2 ہزار کے مؤذن رکھتے ہو نا، یہ ایسے ہی اذان دیں گے، یہ ایسے ہی اذان دیں گے۔ ان کو بھی 6 مہینے سے تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، اور مسجد کی کمیٹی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، مسجد کو کوسا جاتا ہے۔ برا بھلا کسی کو نہیں کہنا ہے۔ کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا سارا ٹھیکہ عالموں نے لے رکھا ہے کہ دین کو وہی پھیلائے، دین پہ وہی عمل کریں، دین کے وہی ٹھیکیدار ہیں؟ کیا مسلمانوں کا کوئی حق نہیں؟ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ آخری روپیہ تک خیرات کر دو اللہ کی راہ میں۔ یہودیوں سے کنواں خریدا، یتیم بچوں کے لیے کھجور کے درخت خریدے جا رہے ہیں، مسجد کے لیے جگہ خریدی جا رہی۔ کیا سن رہے ہم لوگ بیان کے اندر؟ پھر بھی ہمارے پیسے نکل کے نہیں دے رہے ہیں۔ آؤ، ہر محلے سے اگر ہم
जमा करने लगे। अल्लाह की कसम, एक एक मोहल्ले में इतने घर हैं मुसलमानों के, 100 200 रुपये अगर दे दे, 30-40 हजार रुपये एक मुअज्जिन की तनख्वाह रख दो। फिर देखो वो ऐसा मुअज्जिन उस मस्जिद को मिलेगा, ऐसा मुअज्जिन मिलेगा, वो इतनी प्यारी अजान देगा, आपको काबा की याद दिला देगा 5 वक्त में। आप जहां होंगे, जिस हाल में होंगे, उसके अजान की आवाज आपको खींच के लाएगी अल्लाह के घर की तरफ, खींच के लाएगी। आज ये 1000-1500 का मुअज्जिन ऐसी आवाज में अजान देता है जिससे ये पैगाम आता है घरों के अंदर, मैं तो फंस गया, तू मत फंस, मैं एक फंस गया इधर मस्जिद में, तू मत फंसना। ये अंदाज में वो अजान देता है। आओ, इमाम की तनख्वाह, नमाज पढ़ाने वाले की तनख्वाह 50,000 रुपये रख दो। हर गवर्नमेंट नौकरी वाले से ज्यादा तनख्वाह हमारे नमाज पढ़ाने वाले की होनी चाहिए। फिर देखो कैसा इमाम मिलता है आपको, वो इतनी प्यारी आवाज में नमाज पढ़ाएगा, आपका बच्चा नमाज के लिए बेचैन होगा। अजान हो रही होगी, गूंज रही होगी आवाजें चारों तरफ मोहल्लों में अजान की। हमारे मर्द हजरात, हमारे बच्चे वजू करते हुए, पांचे चढ़ाते हुए दौड़ लगा रहे होंगे मस्जिदों की तरफ। अल्लाह कब आएगा वो मंजर? ऐसा आलिम रखो खुतबा देने के लिए जो हमारे ईमान को ताजा कर दे, हमारे ईमान को झिंझोड़ के रख दे। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। आज जरूरत है इस बात की, बेहतरीन मुअज्जिन पे खर्च करना है, बेहतरीन इमाम पे खर्च करना है, बेहतरीन खुतबा देने वाले पे खर्च करना है। ये 1000-2000 के लाओगे, अल्लाह की कसम हमारे ईमान को भी सुला देंगे ये लोग, हमारे जज्बात को भी सुला देंगे, हमारी आखिरत को भी सुला देंगे ये लोग। फिर बता दो क्या फायदे की ये दौलत, क्या लेके जाओगे कब्र में, क्या कहोगे अल्लाह के दरबार में खड़े होके, अल्लाह मुअज्जिन अजान देता था लेकिन जज्बा ही नहीं जागता था नमाज का, खुतबा देता था इमाम लेकिन अमल करने का जोश ही नहीं पैदा होता था। मस्जिद में इमाम तो था नमाज पढ़ाने के लिए, लेकिन गरीब की जोरू सबकी भाभी, कोई बोलता ओ इमाम साहब नमाज छोटी पढ़ाना, वो छोटी पढ़ा दिया। कोई बोलता 10 मिनट आगे पढ़ाना, वो 10 मिनट आगे पढ़ा देता। कोई बोलता 10 मिनट पीछे कर दो टाइमिंग, वो 10 मिनट पीछे कर देता। सारे मोहल्ले वाले उसको समझते हैं, जैसे चाहो उसके साथ रवैया रखो। ये उलमा को हमने ऐसे बना के पेश कर दिया हमारे माशरे में, आज कोई बच्चा हाफिज और आलिम बनने का ख्वाब तक नहीं देखता है। मेरी मुसलमानों से अपील है, मुसलमानों से गुजारिश है कि हमारी दौलत बता दो कहां खर्च होगी। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है ईमान को झिझोड़ने वालों को हम हाफिज आलिम बनाएं, उनको मस्जिदों में रखें? और दुनियावी तालीम पर हमारा इतना खर्चा, अल्लाह की कसम। अगर कोई आलिम बोल दे 1500 रुपये लगते हैं कुरान पढ़ाने के लिए, 100 बार सोचती है ये कौम, 100 बार सोचेंगे। ओ 500 रुपये महीने के, 500 तो छोड़ो, कितनी जगह तो 50 रुपये, 1 0 और कम कर लो, वो भी नहीं देते हैं। एक ट्यूशन पे इतना खर्चा। क्या अल्लाह का कलाम इतना सस्ता? मैथमेटिक्स पे एक ट्यूशन पे 5-5 हजार रुपये की ट्यूशन, साइंस पढ़ने वाले के 5-5 हजार रुपये की ट्यूशन, 2 साइंस पढ़ाने वाले को 50-100 रुपये वो पढ़ाएगा साइंस, वो पढ़ाएगा मैथमेटिक्स। क्या अल्लाह का कलाम इतना बेवकत? क्या अल्लाह का कलाम इतना सस्ता कि आप 1500 रुपये, 500 रुपये के लिए इतना सोचे, 100 रुपये के लिए इतना सोचे, और ये दिमाग बना लें कि उलमा सिर्फ ज़कात और खैरात पे ही रह सकते, दूसरा कुछ नहीं इनको देना है। फिर कहां से हमारा ईमान ताजा होगा, कहां से तक़वा आएगा? हमने इस रास्ते को ही बंद कर दिया है।
وہاں تک جانے والے، ایمان تک پہنچنے والے سارے راستے ہی ہم نے بند کر دیے ہیں. کون ہے جو ہمیں اس راستے تک پہنچائے گا؟ بتا دو. پھر وہی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جاہلوں کو یہ اپنا امام بنا لیں گے، نہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ قوم، بتا دو میں آپ کو، یہ غریب قوم نہیں ہے، غریب قوم نہیں ہے. مہینہ بھر اگر تم اپنے بچے کو اچھے سے اچھی قرآن کی تعلیم دو گے، اللہ کی قسم وہ 500 روپے 1 کلو گوشت کی قیمت نہیں ہے. 1 کلو گوشت کی قیمت نہیں ہے. اور یہ قوم غریب نہیں ہے میری ماں اور بہنوں. اگر آپ 1 کپ چائے کم پی لیں گے، 1 کپ چائے کم کر دو گھر میں پینے کا، 1 بچے کو آپ اچھی ٹیوشن دے سکتے. اگر 2 کپ چائے کم کر دو تو 2 بچوں کو ٹیوشن اچھی دے سکتے. اگر گھر میں گوشت کھانا کم کر دے یہ قوم، اللہ کی قسم ہر گھر سے 1 ڈاکٹر نکلے گا. اتنا پیسہ ہمارا بچ جائے گا. آج بھی اگر دیکھو نا مسلمان عورتوں کو، ہر سبزی والے کی گاڑی پہ مسلمان عورتیں، ہر سیل لگا ہوا ہے 20% آف 50% آف تو مسلمان عورتیں، ہر کپڑے کی دکان پہ مسلمان عورتوں کی بھرمار ہے، ہر سونار کی دکان پہ دیکھو مسلمان عورتوں کی بھرمار، ہر عرس، ہر جاترا مندروں کا اس میں مسلمان عورتیں، ہر شاپنگ مال میں دیکھو مسلمان عورتیں، کاروں میں مسلمان عورتیں، بسوں میں مسلمان عورتیں، ٹرین میں مسلمان عورتیں، گاڑیوں میں مسلمان عورتیں، 2 ویلر پہ مسلمان عورتیں. لیکن جب بات آتی ہے محسن پہ خرچہ کرو، جب بات آتی ہے ایمان والوں پہ خرچہ کرو، جب بات آتی ہے دین کو پھیلانے میں خرچہ کرو، سب سے غریب، سب سے فقیر، سب سے بھکاری، سب سے زیادہ قرضدار اپنے آپ کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، سب سے زیادہ. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میری ماں اور بہنوں، بہت حساس موضوع ہے. کیوں ہم اتنا دنیا دار ہو گئے ہیں؟ اتنا کیوں دنیا ہم پہ غالب آ گئی ہے؟ اتنی کیوں محبت ہو گئی ہے ہمیں دنیا سے؟ اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں رہا جو ہمیں موت کو یاد دلا دے. کوئی ایسا نہیں رہا جو ہمیں میدان حشر سے ڈرا سکے. جو تھوڑے بہت علماء ہیں، خطبے چل رہے ہیں مسجدوں میں، پہلے تو ہمارے مرد حضرات جاتے نہیں ہیں سننے کے لیے، گئے تو ایک نیند مار کے آ جاتے ہیں. عورتیں سوتی ہیں اجتماع میں، یہ مرد حضرات کون سا پیچھے رہ جاتے، کچھ نہیں معلوم دین کے بارے میں. آؤ ہر گھر مسلمانوں کا اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اللہ کی قسم برس میں 1 گھر 1 مہینے کی تنخواہ کی ذمہ داری لے لو. بس 1 مہینہ تمہاری ذمہ داری، 1 مہینہ تیری ذمہ داری محسن کو دینے کی، امام کو دینے کی، عالم کو دینے کی. پھر دیکھو کیسے علم پھیلتا ہے، کیسے علم سیکھنا شوق دکھائیں گے ہمارے بچے. یہ قوم غریب نہیں ہے، یہی تو بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. ہر سونار کی دکان پہ، ہر شاپنگ مال پہ، ہر سیل میں، ہر بازار میں عورتیں ہی عورتیں، اور وہ بھی مسلمان کی عورتیں. سب سے مہنگی شادیاں مسلمان کی، شادیوں پہ اتنا خرچہ. اپنے بچوں کو مسلمان بنانے پہ خرچہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. اب نہیں تو کب؟ کیا وہ وقت نہیں آیا، پوچھتا اللہ تعالیٰ، کہ مومنین کے دل کانپ جائیں اللہ کی یاد سے؟ کیا نہیں آیا وہ وقت؟ سب سے کم بجٹ ہمارا کیوں رہتا ہے؟ عجیب مسلمان قوم ہے میری ماں اور بہنوں. جب بات آتی ہے عقیقہ کرنے کی، عقیقہ سنت ہے، کرنا ہے، فرض ہے. سنت بھی کم، فرض ہے، کرنا تو پوچھتے ہیں سوال، نہیں عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا؟ پھر ابھی نہیں کیے تو پھر کب کرنا؟ عقیقہ 7ویں دن فرض تھا، وہ عقیقے کو ان کرتا ہے 70 سال کی عمر میں، حج کو جانے سے پہلے. یا اللہ، یا نہیں تو وہ شادی میں 17 سال میں، 18 سال میں.
छिल्ला कर लिया, छट्टी कर लिया, दुनिया भर को गांव भर को दावत दे लिया, लेकिन अकीके के पैसे इसके पास नहीं। ये कौम ऐसी है। माँ बाप बीमार हैं, माँ बाप को खिलाने के लिए पैसे हैं ना, इलाज के लिए पैसे हैं, लेकिन जब माँ बाप मर जाएं, इनका 10वां 20वां 40वां इनकी बरसी करने के लिए पैसे हैं हमारी कौम के पास। क्या कौम है हमारी कौम? सबसे ज्यादा महंगी। इसके पास दुनिया भर की फजूल खर्ची के लिए पैसे रहते हैं, लेकिन जब मौसम आता है कुर्बानी का, सवाल पे सवाल करते हैं लोग कि कुर्बानी ना एक हिस्सा दिए तो चलता कि पूरे घर की तरफ से, हमारे पास कर्जा बहुत है तो कर्जा रहा तो कुर्बानी दे सकते क्या? सारे कर्जे, सारी गुर्बत, सारी तकलीफ कुर्बानी का एक जानवर देते वक्त याद आ जाती है। ना अकीका होता, ना कुर्बानी होता, घर इतने महंगे महंगे, हज और उम्रा नाम को नहीं। क्यों? जब ये सोच हमारी बन जाएगी, जब हम इस तरीके से इल्म को कमजोर कर देंगे, सुन लो, कोई जनाजा पढ़ाने वाले तक नहीं बचेंगे। ऐसा मौज़िन तैयार करो, ऐसा इमाम तैयार करो, और कुछ नहीं तो पैसे तो जमा करके दे दो, ताकि बेहतरीन बच्चे हमारे सामने आए, हमारी कौम चमके दुनिया के अंदर, झिंझोड़े वो हमारे ईमानों को, हर वक्त ताजा रखे हमारे तकवा को। तकवा जिस शैतान को भरी महफिल में गाली देते हो, आज वही शैतान तन्हाई में सबसे प्यारा हो जाता है। किसी मस्जिद की जरूरत होगी भी नहीं। कहां की मस्जिदें, कहां का ये, जब मस्जिद नमाजियों से खाली है, लेके करोगे क्या मस्जिदें? मदरसे पढ़ने वालों से खाली, मस्जिदें नमाजियों से खाली। ये कैसे मुसलमान है? क्या हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने घरों को सजाना है? अल्लाह के घर को सजाना हमारी जिंदगी का मकसद नहीं। क्या सिर्फ अपने घर पे खर्चा करना हम जिंदगी का यही मकसद लेकर आए हैं? कुछ अल्लाह के घर पे भी खर्चा करो, आओ। और ये बातें मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं। हर किसी के दिमाग में ये सवाल आएगा कि आलिम है तो इसलिए करे। अल्लाह की कसम मैं बहुत अमीर हूं, ना किसी चंदे की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत, लेकिन मेरी माँ और बहनों, ये माशरे का हसास पहलू है। हम तरस गए, कान तरस गए मीठी अजान सुनने के लिए, कान तरस गए उस उमर इब्ने खत्ताब के जैसा जोशीला बयान सुनने के लिए, कान तरस गए जब खालिद बिन वलीद बयान देते थे जोशीला, हर नौजवान मैदान जंग में कूद के जान तक देने के लिए तैयार हो जाता था। कहां है वो मुजाहिदीन, कहां है वो मुकर्रिरीन, कहां है वो बिलाल की अजान? क्यों हमने इतना कमजोर बना दिया इस इल्म को? ना टाइम देने को तैयार, ना एनर्जी देने को तैयार, ना खर्च करने को तैयार। खर्च करो इल्म पर, इल्म को फैलाने पर, इल्म वालों पर। देखो आपके अतराफ में कौन आलिम है, देखो अपने अतराफ कौन हाफिज है, अपने अतराफ में देखो उन टीचर्स को, आपके बच्चों को इल्म सिखाने वालों को। चुपके से एक लिफाफा उनके घर में डाल आओ। परेशान है दुनिया, और पूरे लोग मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। ये कैसी बेहिस्सी है, कैसी बेहिस्सी है। ईमान और तक़वा आता ही है इल्म की वजह से, और वो सबसे पहले सबसे बड़े दरवाजे को हमने बंद कर दिया। कहां से? अब औलाद नाफरमान ही रहेगी, औलाद बिगड़ी हुई ही रहेगी। ना खुद सुकून से रहोगे, ना किसी को सुकून से रहने दोगे। इससे पहले के हालात कंट्रोल के बाहर हो जाएं, वो तो अब भी हुए हैं, लेकिन इससे पहले उठो और मुआशरे का जायजा लो। आपकी भी जिम्मेदारी है, हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है। कोई यतीम भूखा ना मरे, कोई बेनमाजी ना रहे, कोई गलत तरीका इख्तियार ना करे। मेरी बहनों, कोई मुसलमान गरीब कौम नहीं। हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन, बच्चे के पास गाड़ी, बच्चे के पास कबर्ड भर भर के कपड़े। हमारे घर में 3 वक्त का खाना बनता है,
ہمارے گھر میں نیٹ کا پیکج ہے، وائی فائی کتنے گھروں میں ہے، اے سی کتنے گھروں میں ہے، 1 کلو گوشت کی قیمت نہیں ہے جو ہم علم کے لیے دے رہے ہیں۔ 1 کپ چائے پینا کم کر دو، گوشت کھانا کم کر دو، اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو، ورنہ کوئی کان میں اذان دینے والا نہیں بچے گا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں بچے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو علم کے لیے کھول دے۔ سب سے پہلا یہ زینہ ہمیں طے کرنا ہے، یہ اسٹیپ چلنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالی پوری دنیا کی مخلوق کی دعاؤں میں ہمیں شامل کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارا بھی دور صحابہ کے جیسا دور ہو سکتا ہے، ہم بھی وہ جنت کے درجات کو پا سکتے ہیں۔ دل اتنا بڑا ہو جائے گا ہم اپنی اولاد کو پیش کریں گے اللہ کی راہ میں، دل اتنا بڑا ہو جائے گا ہم بھی اپنے آخری روپیہ تک اللہ کی راہ میں پیش کریں گے۔ پہلی ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، ایمان تازہ ہوگا تو ساری چیزیں انسان پیش کر سکتا ہے، اگر ایمان ہی نہ ہو پھر اس سے 1 روپیہ بھی نہیں نکل سکتا، یہ بات یاد رکھے، نہیں نکل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو علم والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آج علماء سے چڑھتے ہو، آپ کی چڑ، آپ کی نفرت یہ علماء سے نہیں ہے، یہ اس علم سے ہے، یہ اس قرآن سے ہے، یہ اس سنت سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں اتار دیا ہے۔ ابو جہل کو چڑ، ابو لہب کو چڑ، آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں بتا دو۔ خرچ کرو، خرچ کرو علم والوں پر، علم پر، سب پر خرچ کرو۔ اللہ کی قسم ہم نے علماء کو ایسے بنا کے معاشرے میں پیش کر دیا، سب سے زیادہ بھوکے، سب سے زیادہ ننگے، سب سے زیادہ خیرات پہ پلنے والے، سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق، سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں غریب کی جورو، سب کی بھابھی۔ کوئی عالم نماز لمبی پڑھا دے پورے محلے والے اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو نفرت ہو گئی اس علم سے۔ کسی بچے کا آج خواب نہیں ہے کہ میں بھی عالم بنوں۔ اگر کچھ دن یہی سلسلہ رہا میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جو ہمارے جنازے کو نماز پڑھائے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مسجد میں اذان دے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو امامت کی جگہ سنبھالے۔ یہ علم سے نفرت ہماری پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ دونوں جہاں میں ہمارے بچے سب سے زیادہ فیل۔ ہم نے ایسی اولاد کو جنم دے دیا، سن لو، جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہے، اللہ نہ کرے۔ یہ علماء سے چڑ ہے بس۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالی علم کو ختم کر دے، علم کو پھیلانے والے بنو۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو بات کو، غور سے۔ یہ ایک حساس موضوع ہے، علم کا حساس ٹاپک ہے۔ سب سے زیادہ آج دنیا میں پریشان ہے علماء، سب سے زیادہ پریشان ہے آج دنیا میں حفاظ، سب سے زیادہ پریشان ہے آج دنیا میں ٹیچرز، علم بانٹنے والے۔ کیا معاشرے کا کوئی فرض نہیں ہے؟ 2 سال سے تنخواہیں بند ہیں ان کی۔ ایک حافظ تو خودکشی کیا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا خبر، 7 لوگوں کے ساتھ گھر کے۔ کیسے پھیلاؤں گا میں دوسروں کے سامنے ہاتھ؟ اگر ہم علماء کی عزت نہیں کی، اللہ کی قسم یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کبھی کوئی ہمارا بچہ عالم بننے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ علم سے نفرت ہو جائے گی پھر ہمارے بچوں کو۔ اٹھو، آگے بڑھو، علماء پہ خرچ کرو، علماء کی عزت کرو، حافظوں کو مقام دو، درجہ دو۔ ان کے سینوں کو اللہ نے چن لیا اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اللہ نے ان کے سینوں میں اپنے قرآن کو اتار دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی بے عزتی کرنے والے؟ اگر ہم نے اپنے سرداروں کو نہیں پہچانا، غلامی کی زندگی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ ایک بات سن لو، آج ہر محلے میں اذان اتنی خراب دی جاتی ہے، ایسا شخص اذان دیتا ہے
جس کو اذان کی تجوید تک نہیں آتی، کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے، پورے محلے والوں پر اس کا گناہ ہوگا۔ سن لو کیوں؟ آؤ جرت کرو، ہمت کرو، ہر مسلمان صرف اپنے جیب سے 100 روپے دے گا ہر مہینہ، 40,000 روپے کا ایک مؤذن رکھو اپنی مسجد میں۔ یہ جو 1,500-2,000 کے مؤذن رکھتے ہو نا، یہ ایسے ہی اذان دیں گے، یہ ایسے ہی اذان دیں گے، ان کو بھی 6 مہینے سے تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، اور مسجد کی کمیٹی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، مسجد کو کوسا جاتا ہے۔ برا بھلا کسی کو نہیں کہنا ہے، کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا سارا ٹھیکہ عالموں نے لے رکھا ہے کہ دین کو وہی پھیلائے، دین پہ وہی عمل کریں، دین کے وہی ٹھیکیدار ہیں؟ کیا مسلمانوں کا کوئی حق نہیں؟ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ آخری روپیہ تک خیرات کر دو اللہ کی راہ میں۔ یہودیوں سے کنواں خریدا، یتیم بچوں کے لیے کھجور کے درخت خریدے جا رہے ہیں، مسجد کے لیے جگہ خریدی جا رہی، کیا سن رہے ہم لوگ بیان کے اندر؟ پھر بھی ہمارے پیسے نکل کے نہیں دے رہے ہیں۔ آؤ ہر محلے سے اگر ہم جمع کرنے لگے، اللہ کی قسم ایک محلے میں اتنے گھر ہیں مسلمانوں کے، 100-200 روپے اگر دے دے، 30-40 ہزار روپے ایک مؤذن کی تنخواہ رکھ دو۔ پھر دیکھو وہ ایسا مؤذن اس مسجد کو ملے گا، ایسا مؤذن ملے گا، وہ اتنی پیاری اذان دے گا، آپ کو کعبہ کی یاد دلا دے گا 5 وقت میں۔ آپ جہاں ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، اس کے اذان کی آواز آپ کو کھینچ کے لائے گی اللہ کے گھر کی طرف، کھینچ کے لائے گی۔ آج یہ 1,000-1,500 کا مؤذن ایسی آواز میں اذان دیتا ہے جس سے یہ پیغام آتا ہے گھروں کے اندر، میں تو پھنس گیا تو مت پھنس، میں ایک پھنس گیا ادھر مسجد میں تو مت پھنسنا، یہ انداز میں وہ اذان دیتا ہے۔ آؤ امام کی تنخواہ، نماز پڑھانے والے کی تنخواہ 50,000 روپے رکھ دو، ہر گورنمنٹ نوکری والے سے زیادہ تنخواہ ہمارے نماز پڑھانے والے کی ہونی چاہیے۔ پھر دیکھو کیسا امام ملتا ہے آپ کو، وہ اتنی پیاری آواز میں نماز پڑھائے گا، آپ کا بچہ نماز کے لیے بے چین ہوگا، اذان ہو رہی ہوگی، گونج رہی ہوگی آوازیں چاروں طرف محلوں میں اذان کی، ہمارے مرد حضرات، ہمارے بچے وضو کرتے ہوئے، پنچے چڑھاتے ہوئے دوڑ لگا رہے ہوں گے مسجدوں کی طرف۔ اللہ کب آئے گا وہ منظر؟ ایسا عالم رکھو خطبہ دینے کے لیے جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، بہترین مؤذن پہ خرچ کرنا ہے، بہترین امام پہ خرچ کرنا ہے، بہترین خطبہ دینے والے پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ 1,000-2,000 کے لاؤ گے، اللہ کی قسم ہمارے ایمان کو بھی سلا دیں گے یہ لوگ، ہمارے جذبات کو بھی سلا دیں گے، ہماری آخرت کو بھی سلا دیں گے یہ لوگ۔ پھر بتا دو کیا فائدے کی یہ دولت؟ کیا لے کے جاؤ گے قبر میں؟ کیا کہو گے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے؟ اے اللہ، مؤذن اذان دیتا تھا لیکن جذبہ ہی نہیں جاگتا تھا نماز کا، خطبہ دیتا تھا امام لیکن عمل کرنے کا جوش ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ مسجد میں امام تو تھا نماز پڑھانے کے لیے، لیکن غریب کی جورو، سب کی بھابھی، کوئی بولتا او امام صاحب نماز چھوٹی پڑھانا، وہ چھوٹی پڑھا دیا، کوئی بولتا 10 منٹ آگے پڑھانا، وہ 10 منٹ آگے پڑھا دیتا، کوئی بولتا 10 منٹ پیچھے کر دو ٹائمنگ، وہ 10 منٹ پیچھے کر دیتا۔ سارے محلے والے اس کو سمجھتے ہیں جیسے چاہو اس کے ساتھ رویہ رکھو۔ یہ علماء کو ہم نے ایسے بنا کے پیش کر دیا ہمارے معاشرے میں، آج کوئی بچہ حافظ اور عالم بننے کا خواب تک نہیں دیکھتا ہے۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہماری دولت بتا دو کہاں خرچ ہوگی؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ایمان کو جھنجھوڑنے والوں کو ہم حافظ عالم بنائیں، ان کو مسجدوں میں رکھیں؟ اور دنیاوی تعلیم پر ہمارا اتنا خرچہ، اللہ کی قسم، اگر کوئی عالم بول دے 1,500 روپے لگتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے،
100 بار سوچتی ہے یہ قوم، 100 بار سوچیں گی. او 500 روپے مہینے کے، 500 تو چھوڑو، کتنی جگہ تو 50 روپے، 1 زیرو اور کم کر لو، وہ بھی نہیں دیتے ہیں. ایک ٹیوشن پہ اتنا خرچہ. کیا اللہ کا کلام اتنا سستا؟ میتھمیٹکس پہ ایک ٹیوشن پہ 5,000 روپے.